اب اس سوال کی بہن نے ہماری کہا تھا کہ قرضہ لے کر حج کرنا یا عمرے پہ جانا، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ، اللہ نے اپنے پاک گھر کا حج ان پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مارکیٹ سے پیسے اٹھا لیتا ہے، لوگوں کے حل کو تلف کر لیتا ہے، یا اس وقت حج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ نامود و نمائش کے لیے حج کرنے جاتا ہے اور زندگی بھر اتارتا رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسا شخص جو قرض دار ہو اور اس کی دینے کی نیت نہ ہو، نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ آپ جب کوئی میت سامنے آتی تھی آپ پوچھتے تھے کیا اس پر کوئی قرض ہے، اور اس کا قرض ادا کیا جاتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے۔ وہ لوگ جن کو شوق ہوتا ہے قرض لینے کا کسی بھی حوالے سے، یا قربانی میں نام و نمود کے لیے، یا گاڑیوں کے لیے، یا گھر کے لیے، اور دینے کی نیت نہیں ہوتی، اگر وہ مر جائیں تو ان کی بخشش و مغفرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اچھا قرض آپ نے لیا اور آپ کی دینے کی نیت ہے، قربان جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے کہ وہ ادا کر سکے واپس۔ ہاں، تو یہ ایک بڑی اہم اچھا، ایک اور چیز بھی، جیسے فرج جی نے بڑا اچھا ایک نام نے بریک میں بات کرے تھے، ان کا یہ سوال ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ اسپانسرڈ چیزیں بھی جواد بھائی آ گئی ہیں، اور ہم اب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی آر ایکٹیویٹی بھی لوگوں کی بن گئی ہے، ایک یہ لوگوں کا بزنس بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا تو اس قافلے کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر وہ قافلہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کی سب چیزیں ہم لک آفٹر کرتے ہیں، بس آپ ہمیں پروموٹ کریں، ویڈیوز بنا کے ڈال دیجیے گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کیا اگر ایسی صورت میں حج یا عمرہ کیا جاتا ہے تو کیا وہ قبول ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک طرح سے بزنس ہو گیا، پبلسٹی ہو گئی نا، پبلسٹی بھی ہوگی، بزنس بھی ہو گیا۔ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جیسے جیسے ہم ترقی کے دور میں آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح کے چیلنجز بہرحال ہیں تو صحیح، لیکن ایک اس میں باریک جو پہلو ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، آپ کے تمام ایکسپینسز ہم دیں گے، اب وہ اس کے بدلے میں آپ سے کیا کیا کہہ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو ایسا آدمی مستطیع تو بن گیا۔ اب کہا جائے گا اس کے پاس استطاعت تو ہو گئی، اب اس نے اگر ان کو کہا نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، گویا اس نے استطاعت کو ٹھکرایا ہے۔ اور یہ بات فقہاء نے لکھی ہے کہ جو استطاعت کو ضائع کر دے، جا سکتا تھا، پیسے تھے کو دے رہا تھا، یا خود اس کے پاس تھا نہیں گیا، تو پھر یہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کی وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک اس وقت حج کا پیسہ نکال کر اس کی طرف سے حج نہ کرایا جائے۔ اور ابا مرے تھے مثلا 2020 میں، گھر بٹ رہا ہے 2025 میں، تو جو حج 20 لاکھ کا تھا وہ 30 لاکھ کا ہے، تو اب 30 لاکھ روپے نکالے، چاہے پوری وراثت اس میں چلی جائے حج کرانا ہی پڑے گا، اتنا سخت معاملہ ہے۔ چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح لے جا رہا ہے، اب رہی بات پبلسٹی، تو اب دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی دکان سے لے کر سب کچھ آج کل اسپانسرڈ یہ سب ہوتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ایک پہلو یہ نکال لیں کہ نہیں ہم لوگوں تک اس کو آسان کر کر پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ ہو، اور ایک یوں کیا جائے کہ لوگوں کو ایک نارمل پیکج میں، ہوٹل تو میں نے سنے تھے 3 اسٹار 4 اسٹار، یہ حج پتہ نہیں میرے گناہگار کانوں نے 3 اسٹار 4 اسٹار حج بھی یہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کا حج ہے، 4 اسٹار والے کا احرام کیا رنگین کلر کا ہوگا، 5 اسٹار والے کا کیا ہیرے لگے ہوں گے، وہی چیز ہے۔ سنا ہے کہ ایک بندے کا جو حج ہے، جو پرائیویٹ جو حج پہ جا رہے ہیں جی، ایک بندے کا پیکج میں سن رہی تھی کہ جی 40 لاکھ، میں نے کہا 40 لاکھ۔ دیکھیں، مکتب اے، مکتب بی، مکتب سی اور مکتب ڈی، جمرات، یعنی کہ جب آپ رمی کرنے جاتے ہیں تو جو بہت شاہانہ قسم کے جو مطلب وہاں جو خیمے بنے ہوئے نا جواد، وہ اتنے لگژری ہیں کہ جسے آپ ایسے آپ کو لگے گا آپ 3 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹل کے اندر موجود ہیں، تمام سہولتیں، بوفے لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں، ان کا حج تقریباً 40 لاکھ روپے کے اراؤنڈ میں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور آپ نے بیسیکلی اپنی ہر چیز کو مارنا، اپنے آپ کو ختم کر کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ورز کر رہا ہوں، اب جو تھوڑے سے کم ہیں حیثیت کے ان کا بی کیٹیگری، اور جو ہمارے یہاں جو گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں وہ ڈی میں ہوتا ہے، اور ڈی میں ان کو اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم 7، 8 یا 10 کلومیٹر وہ پیدل چل کے پھر رمی کرنے آتے ہیں، اور اس میں کراؤڈ کیونکہ 25-30 لاکھ ہوتا ہے، اس میں جو اکثر اموات ہو جاتی ہیں یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات رہی کہ احرام، جس طرح میرا بھائی کہہ رہا تھا نیلا پیلا کالا جو بھی ہے، آپ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اس زمانے میں ان کے پاس ساری فیسلٹی موجود تھی. پھر بھی صحیح, سرخ اونٹ موجود تھے جو آپ آج زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ کروزر کی طرح اس کی سواری تھی, مگر آپ نے وہ چھوڑ کر آپ نے 25 حج پیدل کیے. تو وہ لوگ کہ جو حج پر جا رہے ہیں, اب حج کا دوسرا نام مشقت ہے, حج کا دوسرا نام جبھی عورتوں کے لیے اس کو جہاد کہا گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ عورتوں کا جہاد ہے, یہ کمزوروں کا ناتوا کا جہاد ہے. تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ ان کو نہ دیکھیں کہ مجھے سہولتیں مل جائیں, بس یہ دیکھیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. صحیح, ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو کہ پہلی بار حج یا عمرے پہ جا رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد نبوی میں, کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ وہ جو 40 نمازیں وہاں پہ ادا کریں؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا عجیب حیران کن بات ہے کہ میرے ساتھ 2017 میں ایک شخص گئے, 8 دن ہم نے رکھا تھا مدینے میں کہ آپ کو مل جائے نمازیں. اسد بھائی ایسے لوگ بھی موجود ہیں, جواد بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں مدینے میں کیا رکھا ہے. حدیث ابن ماجہ کی ہے, آپ سب نے شاید سنی ہو, نہیں تو سن لیں. آقا نے فرمایا میرا مدینہ, لفظ استعمال کیا میرا مدینہ, بھٹی کے معنی ہے. یہ اچھوں کو جانے نہیں دیتا, بروں کو آنے نہیں دیتا, اور یہ آج بھی ہے. جو عاشق مدینے میں جاتا ہے نا, جو گنبد خضرا کو دیکھتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے. وہ نبی اسلام کے اہل بیت اطہار کے حجروں کو تصور کرتا ہے, وہ تڑپ جاتا ہے, اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم مکے ہم اس کو سمجھایا, ایک دوست ہمارے ساتھ تھا, اس کو سمجھایا کہ بھئی آپ کو چلیں مدینے شریف. اس نے کہا مدینے میں کیا رکھا ہے, وہاں ہے ہی نہیں کچھ. نعوذ باللہ من ذالک. بہت سمجھایا. اب اندازہ کیجئے ہم یہ مدینہ شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں, 1 کلومیٹر پہلے اعلان ہوا کہ مدینے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مستشفیٰ بائک وہاں تھا کلینک, اس کو لے کے گئے, اس کو وہاں رکھا گیا اور 7 دن تک وہ وہاں رہا, اور 8ویں دن اس کی فلائٹ کروا کے اس کو پاکستان بھیجا. میں سرکار کے روضے پہ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آج وہ طاقت دیکھ لی کہ آپ نے فرمایا تھا میرا مدینہ بھٹی کے مانند ہے, یہ اچھوں کو جانے نہیں دیتا, بروں کو آنے نہیں دیتا. جب بھی نبی علیہ السلام کے روضے رسول پر جائیں, وہ دربار ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, جہاں 70,000 فرشتے شام آتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. 40 نمازیں آپ باجماعت پڑھیں گے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. جی جواب جی اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت خوبصورت بات کی. ہمارے فقہا نے بھی اس کو لکھا کہ جو شخص حج پہ یا عمرے پہ جا رہا ہے, مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دے. جنت البقیع میں ائمہ بقیع ہیں, دیگر پیغمبر کے اصحاب کی قبور ہیں, جن کے صدقے سے اسلام اور دین پہنچا ہے, ان کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کرنا, ان کے جانثار اصحاب, ان کے اہل بیت کی, یہ کون سا حج کرنے آپ جا رہے ہیں, کس کو راضی کرنے جا رہے ہیں؟ اس اللہ کو جو خود یہ کہتا ہے کہ میں اس پر راضی ہوں جس پہ میرا نبی راضی ہے. کیا کہنے. چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم ان جگہوں پہ جائیں تو ہماری محبت اور عشق کا قبلہ و کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات, ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب ہونے چاہیے. چنانچہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ وہاں جب بھی پہنچیں جو مستحب اعمال ہیں, سب سے زیادہ پہلی بات یاد رکھیں, ہوٹلوں میں سو کے نمازیں گزار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام میں جا کے پڑھ لیں گے, تو پھر مدینے میں جا کر تم نے حاصل کیا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے والے تمہیں چاہیں عطا کر دیں, ان پر ہماری وہ, لیکن باجماعت نمازیں ادا کریں, مستحبات, نوافل, دعائیں, اورات, تسبیحات, سب سے بڑھ کر گناہوں کی معافی اور قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہونے کی جو دعا مانگے. میں سمجھتا ہوں یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے باعث خیر و برکت. اچھا جواب جی, لوگ جب حج کر کے آتے ہیں نا تو ان کو ہوتا ہے بھئی اب تو ہم اپنا کھاتا جو ہے نا بالکل سارا پہلے والا مائنس کروا کے اور بالکل نئے پیدا ہو کے نا نئے سرے سے شروع کرنے جا رہے ہیں. حج کی حفاظت جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں مختصراً بیان کروں, یہ حدیث میں ہے, روایت میں ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے, جو لفظ حج ہے اس کا معنی ہی ہے فلاح پا جانا. حدیث میں جس شخص نے حج کر لیا گویا وہ فلاح پا گیا. اب اسے اس فلاح کو محفوظ رکھنا ہے. حج کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد اب میں بلیک اینڈ وائٹ مکس کر دوں اور اب میں جناب لوٹا ماری کا نیا واردات کا طریقہ کوئی میں نکالوں گا, نہیں. مجھے بالکل نیٹ اینڈ کلین جو ہے مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں میدان محشر سے, میدان عرفات میدان محشر کا یادگار ہے. بعض روایات میں تو یہ کہ میدان محشر سجے گا ہی میدان عرفات میں. آپ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم اللہ کے حضور سے واپس آ جاؤں, مجھے اللہ نے ایک موقع دے کے واپس بھیجا ہے. چنانچہ حج سے آنے کے بعد ستھرا ہونا چاہیے کردار کو, افعال کو, اخلاق کو, گفتار کو, رفتار کو. صرف حاجی کی نمبر نیم پلیٹ بنانے پہ زور نہیں ہونا چاہیے
کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں واقعی اللہ کے گھر سچ کر کرائے، اور خاضع ہو جائیں، عبادت کی جو ہے وہ پابندی کریں، اس کے بندوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ دین 3 چیزوں کا نام ہے: عبادت پروردگار، اطاعت پروردگار، اور اس کی مخلوق کے خدا سے محبت۔ چنانچہ اگر مخلوق کے لیے دل میں رحم نہیں ہے تو پھر عبادتوں کا بھی کم حق و فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے جواد بھائی نے پہلے بات بھی کی نا کہ بھائی یہ بڑے اہم دن ہیں کہ یہاں پر عبادات آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، دعائیں جو ہیں مستجاب ہونے کا یہ وقت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے قربانی کی کہ جانوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور یہ اہم دن جو نکل جائے۔ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، میں اس بریک کے بعد واپس آتی ہوں، کہیں مجھے آئے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جی، ہم آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک، اور جمعے کی رحمتیں اللہ پاک ہماری زندگی میں مزید بڑھا دے۔ میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے پاکستان میں جو یوم عرفہ ہے وہ اسی دن کنسیڈر ہوگا جس دن سعودی عرب میں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جیسے آج اگر یہاں پہ 7 ذی الحج ہے، وہاں پہ 8 ذی الحج ہے، ہمارا یوم عرفہ کس دن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن حج ہوتا ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، ان کی کوئی بھی ڈیٹ ہو، آگے پیچھے 1-2 دن کبھی گیپ اگر آ جائے، تو جس دن حج ہوگا یعنی کہ جس دن یوم عرفہ ہوگا وہ پوری کائنات کے لیے یوم عرفہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یوم عرفہ یعنی یوم حج ایک دن پہلے منا لیا جائے یا بعد میں منا لیا جائے اور سعودی عرب کے اندر ہو، ایسا یعنی نہیں کہ ہوگا۔ کل ہمارے یوم عرفہ یوم عرفہ ہے، ہمیں اس کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے یا ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے کچھ پاکستان کے شہروں کے اندر، تو اگر جان کا خطرہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ اس دن کثرت کے ساتھ آپ توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ تو میں پاکستان میں موجود ہوں، میں پاکستان میں دعا استغفار کرتا رہوں۔ میں کچھ وعدے بھی کروں اللہ سے کہ اللہ میں غیبت نہیں کروں گا، میں حسد نہیں رکھوں گا، میں بغض نہیں کروں گا، میں عداوت نہیں کروں گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح حاجی ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اللہ میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں پاک ہوں گا۔ اور پھر سورہ بقرہ، سورہ مزمل اور دوسرے استغفار آپ کرتے رہیں اور اپنی زبان کو درود پاک اور استغفار سے تر رکھیں۔ صحیح۔ جواد بھائی، کیا کچھ میں عبادت میں دوبارہ سے سوال پوچھوں گی، جب یوم عرفہ پہ جب وہاں پہ جب اسپیسیفکلی دعا کرائی جا رہی ہوتی ہے تو آئی ایم شیور کہ اس ٹائم میں ہمارے لیے بھی ہوگا کہ ہم بھی کوئی اسپیسیفک دعا کریں؟ دیکھیے، دعا تو ایک ایسا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ایک وقت میں اگر ابھی ہم یہاں مثلا دعائیہ کلمات پڑھیں گے تو جتنے لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ دعا کا تو رابطہ اتنا مضبوط ہے، دعا ہی تو ایک وسیلہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، اس کو سنیں، خوش و خضوع کے ساتھ سنیں، مصلی بچھا کے آپ بھی بیٹھ جائیں اور ان تمام عبادات میں شامل ہوں۔ اور جیسا کہ بیان فرمایا کہ حالات معاملات دیکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے اگر عبادت رکھ سکتے ہیں، اللہ نے مشقت نہیں لا دی آپ کے اوپر کہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا لیکن وہ میرے سسکنے پہ راضی ہو گیا، وہ میرے تڑپنے پہ راضی ہو گیا، وہ 7 سمندروں کا مالک ہو سکتا ہے ایک آنسو کے قطرے پہ جو ہے وہ راضی ہو جائے، تو وہ راضی ہونے پر آئے تو اس کی رحمت اس کے غضب سے کہیں آگے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت کے طالب ہیں یا نعوذ باللہ اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں، اس وقت آج قسمہ پرسی کی کیفیت یہ ہے کہ بھوکا ہوا چلا جا رہا ہے، برہنہ لباس ہوا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو حج پہ نہیں جا سکے کسی باعث، اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان کو وہی اجر دے، تو جو نیڈی پرسنز ہیں جن کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے، نظر دوڑائیں، سراؤنڈنگ میں بہت مل جائیں گے لوگ آپ کو، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، عید کے دن کچھ اچھا ان کے گھر پہنچا دیں۔ کیا پتہ آپ کا یہ عمل ہی اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ اپنی جناب سے آپ کے لیے حاجیوں جیسا ثواب لکھ دے۔ اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ چنانچہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یوم عرفہ سمیت یہ دن، پھر خصوصاً عید الاضحیٰ کا دن، اتنی برکت کا دن کہ ایک باپ اور بیٹے کی یاد کا دن، عجیب و غریب وہ واقعہ جب آپ بات لے کے چلیں گی تو آگے بڑھے گی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایک جو روحانی فضا ہے اسے برقرار رکھیں تاکہ اس کی جو روحانیت ہے وہ ہماری روح میں شامل ہو۔